بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام چینل اور میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، کچھ نئے سوالات جو انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آج کا ایک سوال تھا، تاریخ اسلام کا سب سے سنہری دور کون سا تھا؟ تو اس کے جواب میں آپ یہ کہیں کہ عہد رسالت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے حیات طیبہ اور حیات دنیاوی کے ساتھ۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور بھی سنہری دور ہے۔ ہاں، اگر بات علوم و فنون کی ترقی اور اسلام کے پھیلنے، مزید پھلنے اور پھولنے کے لحاظ سے ہو تو عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور بھی تاریخ اسلام کے سنہری ادوار میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ ایلا سے کیا مراد ہے؟ ایلا پر ایک آیت۔ تو ایلا کے لغوی معنی ہے قسم اٹھانا۔ شرعی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لینا۔ کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، شرعی اصطلاح میں اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایلا موقت یعنی وقتی طور پہ 5 دن، 8 دن، 10 دن، اور ایک ہے ایلا مؤبد۔ ایلا کی جو مدت ہے وہ 4 ماہ ہے۔ ایلا پر جو آیت ہے وہ یہ ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ناظرین، ایلا کا حکم یہ ہے اگر 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس صورت میں حانس ہو جائے گا، کفارہ اس کے اوپر قسم کا لازم ہے۔ اگر 4 مہینے گزر گئے وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، اس صورت میں احناف کے نزدیک اس کی بیوی کو طلاق بین ہو جائے گی۔ ایک اور سوال تھا کہ من کون سا حرف ہے؟ تو من حروف جارہ میں سے ایک حرف جار ہے۔ حروف جارہ کے متعلق بھی سوال تھا کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ تو یہ 17 حروف ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: بو، تو، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، عن، علا، حتی، الی۔ ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسم کے شروع میں داخل ہو کے اسم کو جر دیتے ہیں۔ جس کے اوپر جر دیں گے اس کو اسم کہیں گے اور اس کو مجرور کہیں گے۔ واضح رہے مجرورات کل 2 ہیں، یا تو کوئی اسم مضاف کی وجہ سے مجرور ہوگا یا پھر کوئی اسم حروف جارہ کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ عورتوں کے معاشی حقوق کیا ہیں؟ تو واضح رہے اسلام نے عورت کو معاشی اور کمانے سے بالکل آزاد رکھا ہے، اور معاشی حقوق یہ مرد کے ذمے ہیں، یعنی معاشیات کی جو ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں، عورت جس حال میں بھی ہو اس کا نان، نفقہ، خرچہ، رہائش، یہ تمام چیزیں مرد کے ذمے ہیں، چاہے وہ مرد باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ مرد شوہر ہو، چاہے وہ مرد بیٹا ہو، چاہے وہ مرد بھائی ہو۔ تو عورت کے معاشی حقوق میں سے نان، نفقہ، اسی طرح حق مہر، اسی طرح وراثت، اور اس کے علاوہ عورت کو اگر کوئی چیز ہبہ کر دے، کوئی عورت کے لیے وصیت کر دے، وہ تمام عورت کے معاشی حقوق ہیں، کوئی بھی ان کو تلف نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال پھر یہ تھا کہ حق مہر پر کوئی آیت سنائیں۔ تو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ تو یہ حق مہر کے دینے پر آیت ہے کہ تم اپنی عورتوں کو حق مہر دو خوشی خوشی۔ تو لفظ نحلہ کے معنی ہیں خوشی خوشی، یعنی خوش دلی سے ان کو مہر دو، یہ نہ ہو کہ ناراض ہو کر، مجبور ہو کر اور بد دلی سے، بلکہ ان کا حق ہے، ان کو خوش دلی سے یہ چیز ادا کرو۔ ایک سوال یہ تھا کہ تورات کی کون سی کتاب میں سور کے حرام ہونے کا ذکر ہے؟
تو وہ کتاب ہے احبار اور استثناء۔ یہ تورات کی جو 5 کتابیں ہیں، تیسری کتاب کا نام احبار ہے اور چوتھی کتاب کا نام استثناء ہے۔ یہاں آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ احبار یہود کے بڑے عالم کو کہتے ہیں، تو کتاب احبار میں یہودیوں کے فقہی احکامات حلال اور حرام کے متعلق درج ہیں۔ لہٰذا اگر اس قسم کا کوئی سوال آپ لوگوں سے پوچھ لیا جائے تو آپ اس کے جواب میں احبار کا نام لے سکتے ہیں۔ انجیل کی کس کتاب میں سور کے حرام ہونے کا ذکر ہے؟ تو انجیل متی کے اندر اس چیز کے یعنی سور کے حرام ہونے کا ذکر موجود ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ تو ناظرین، اذان کی ابتدا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خواب میں دیکھنے سے ہوئی، اور یہ ابتدا 1 ہجری کو ہوئی۔ خواب دیکھنے والے صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب دیکھا تھا۔ سب سے پہلے جس نماز کے لیے اذان دی گئی وہ نماز فجر ہے، اور سب سے پہلے جس صحابی نے اذان دی ہے نماز کے لیے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہاں، جس صحابی نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سنایا تھا وہ صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ہیں۔ ایک سوال تھا کہ سیرت پر کچھ عربی کتب کے نام بتائیں، تو عربی کتب میں سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن ہشام ہے، الروض الانف ہے، وفاء الوفا ہے، اسی طرح السیرت النبویہ ہے وغیرہ ذالک، اور بھی دیگر کتابیں سیرت کے موضوع پر عربی زبان میں موجود ہیں۔ ایک اور سوال تھا کہ عشرہ مبشرہ کے نام بتائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید بن زید، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان 10 صحابہ کرام کو ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک اور سوال تھا کہ خاص اور عام میں فرق بتائیں۔ یہ دونوں فقہی اصطلاحات ہیں، اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں۔ خاص وہ لفظ ہے جو کسی متعین معلوم معنی کے لیے بنایا گیا ہو، جبکہ عام وہ لفظ ہے جو خاص کے برخلاف کسی متعین معلوم فرد پر دلالت نہ کرے بلکہ کئی افراد پر دلالت کرے، جیسے المسلمون، المشرکون، المومنون، یہ عام ہیں۔ زید، عمر، بکر، اسی طرح رجل، امرا، انسان، یہ خاص ہیں۔